بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام اکبر بغلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں النداء آفیشیل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے ہمارے اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی ہیں، تو کیا مصروفیات رہیں، کیا وجوہات رہیں، یہ سب کچھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی اپیل بھی کرنی سی، آپ سے ایک درخواست کرنی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں سندھ کے کچھ حصے آتے ہیں، بلوچستان کا کافی سارا علاقہ آتا ہے، اور اسی طرح جنوبی پنجاب کا بہت سارا ایریا سیلاب کی زد میں آیا ہے۔ بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے، بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ جنوبی پنجاب ہمارے ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کی زراعت، یہاں کا آم، یہاں کے چاول، یہاں کی گندم پورے ملک میں جاتی ہے، اور اسی طرح باہر بھی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنا پسماندہ علاقہ ہے۔ تو ان سب علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، ڈیرہ غازی خان کے مضافات سے ہے۔ تو ڈیرہ غازی خان اور توسہ شریف بہت زیادہ سیلاب کی زد میں آیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو اپنا چھوٹا سا علاقہ ہے، قصبہ ہے، وہ تو بچا ہوا ہے، لیکن ہمارے جو مضافات تھے وہ بالکل تباہ ہو گئے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ وقت تھا ان کے ساتھ کھڑا رہنے کا، ان کے لیے کام کرنے کا۔ تو الحمدللہ میں یہ سارا کام جانتا تو ہوں، ویسے بھی ایک چھوٹا سا صحافی بھی ہوں، آپ رپورٹر کہہ لیں، بدلتا زمانہ نیوز پیپر ہے، اسی کا میں ایک نمائندہ ہوں۔ تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، تو میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے ان گنت ویڈیوز بنائیں، بستیوں میں چکر لگائے، دن رات الحمدللہ اللہ پاک قبول کرے، میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں۔ میرا ایک پیج ہے ابھرتی سوچ، آپ اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں تو آپ کو مل جائے گا، وہاں پر میرا سارا کنٹینٹ اپلوڈڈ ہے۔ تو میں جس بستی میں بھی جاتا ہوں وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتا ہوں، لوگوں کے بیان لیتا ہوں اور پھر آگے لوگوں کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ کافی ساری فاؤنڈیشن ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس معاملے میں میرا دل بہت زیادہ خوش ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے نے، باہر کے لوگوں نے پرائیویٹ سطح پہ انتہا درجے کی جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے مدد کی ہے، لیکن جب اتنی بڑی سیلابی تباہی ہو، اتنا بڑا نقصان ہو، آدھا صوبہ جنوبی پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کا آدھا صوبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ تو اس کا جو بھرپائی ہوگی وہ عام آدمی نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کر سکتی ہے، لیکن جو گورنمنٹ کی کارستانیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، نہ ہی یہ موضوع ہے ان باتوں کو کرنے کا۔ ایک تو میری آپ سے یہ درخواست تھی کہ جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا آپ کر سکیں، ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو علاقے آپ کے قریبی ہیں، یا تو پھر وہ جو فاؤنڈیشن ہوتی ہیں تو ان سے رابطہ کر لیں، ان کی مدد کر دیں تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکیں۔ یہاں کا جو حال ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا۔ شاید سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس پہ بھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں سخت الفاظ یوز کروں، وہ بھی بس سیاسی لوگوں کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، چلتے چلتے 70 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، پتہ نہیں یہ پاکستان کب آئے گا۔ یہاں دوہرے معیار کیوں ہیں؟ جہاں پر لاشیں بہہ رہی ہیں، زمین دوز ہو گئے، بستی کی بستیاں، زمین کے اندر ایک تصویر وائرل ہے، ایک آدمی شاید نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے صرف ہاتھ نظر آ رہے ہیں، وہ پورا زمین تلے دب گیا ہے۔ تو ایسا ہی ہو رہا ہے یہاں پر، جہاں پر بھی یہ سیلابی پانی آ رہا ہے، لیکن نیشنل میڈیا کو ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، شہباز شریف نے یہ کر دیا ہے، بس یہی ہو رہا ہے۔
اس کے علاوہ یہ کوریج نہیں دے رہے ہمارے علاقوں کو۔ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے، یہاں کے ینگرز نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اپنے علاقے کو بستیوں میں چکر لگایا ہے، بتایا ہے، لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی ہے، لوگ ان تک پہنچے ہیں، ان کی مدد ہو سکی ہے، ان کی جانیں بچ سکی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد صرف ان کی جانیں بچ چکی ہیں، اور وہ بھی جانیں اب تک محفوظ نہیں ہیں، اب تک محفوظ بالکل بھی نہیں ہیں، ان کے سروں پر چھتیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں، یہ وقت ہوتا ہے اپنے علاقے کے ساتھ کھڑا ہونے کا۔ الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں یہاں پر کام کروں، آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں۔ اور دوسرا جو سب سے میں ایک نظریے پر کام کر رہا تھا، میں انکم کے لیے کم کام کر رہا تھا، بلکہ نظریے کے لیے زیادہ کر رہا تھا۔ اگر میں انکم کے لیے کام کرتا تو شاید آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو مل جاتا، لیکن الحمدللہ نظریے کے اوپر، تاکہ میں ایک نظریہ دے سکوں اپنی سوچ کا، کہ ایک جو زاویہ ہوتا ہے تاریخ کا، ایک مثبت انداز میں۔ تو یہاں پر بھی میں ایک ہیلپ کی طرح کام کر رہا تھا، اور وہاں پر بھی مجھے لگا کہ یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کی آواز بنیں، ان کے بارے میں۔ آپ جس شہر میں ہیں، میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، یا جو پاکستانی باہر ملک میں رہتے ہیں، وہ مجھے سن رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ان سے مخاطب ہوں کہ وہ آواز بلند کریں، ان لوگوں کے حق میں، ان لوگوں کی مدد کریں۔ اگر آپ ہمارے علاقے کی صورتحال جاننا چاہیں، ایک تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میرا پیج ہے ابھرتی سوچ، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں، آپ خود آنا چاہیں، تو میں اپنا نمبر سکرین کے اوپر دے رہا ہوں، آپ مجھ سے بھی رابطہ کر کے کسی نشاندہی، کسی جگہ کی میں آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں، یا آپ کو میں کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہوں۔ یہ اس لیے نہیں دے رہا میں نمبر کہ مجھے کوئی آپ ہیلپ کریں میری، میں ان لوگوں کی ہیلپ کروں، میں اس طرح کا کام نہیں کرتا، بلکہ آپ کو میں ڈائریکشن دوں گا، یا بالکل ان کے ہی نمبر دوں گا۔ وہ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کا نمبر انہی سے ویڈیوز کے اندر پوچھ لیتے ہیں، سکرین کے اوپر لکھ دیتے ہیں، تاکہ ڈائریکٹ ان تک ان کا حق پہنچ سکے، بیچ میں کوئی بندہ آئے بھی نہ۔ اور البتہ یہی ہوتا ہے، جب بیچ میں بندے آ جاتے ہیں تو انسان ہے، انسان کوتاہیوں کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ تو بس یہی درخواست تھی آپ سے، بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو آپ کی۔ ہمارے ہاں ہمارے شاعر ہیں توسہ شریف کے تہذیب حافظ صاحب، وہ کہتے ہیں اگر آپ کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی تو آپ ہماری آنکھیں پڑھ لیں، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ تو یہی حالات ہیں، یہی وجوہات تھیں کہ میں یہاں پر کام نہیں کر سکا۔ ابھی بھی میرا ارادہ پورا کا پورا یہ ہے کہ میں ادھر ہی کام کرتا رہوں۔ ادھر جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے علاقے کے، تھوڑی بہت ان کی ہیلپ ہو جائے گی، تو تب سے دوبارہ سے اللہ پاک نے زندگی دی تو ضرور آپ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہوگا۔ انشاءاللہ اپڈیٹس میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو میرے خیال سے ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، تو میں زیادہ ٹائم لینے کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بس اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔